اچھا جی حضرات، کل آپ نے پڑھا ہے کہ اسم جامد، پتر امتحان کرو گے تو گل بن جائے گی جی۔ اسم جامد تین قسم پر ہوتا ہے، ثلاثی، رباعی، خماسی۔ پھر بیان ہی کیا یہ تینوں دو دو قسم ہوتے ہیں، اور مصدر اور فعل اور مصدر سے مشتق ہونے والے یہ 6 اسم، یہ تین قسمیں جو ہیں مصدر اور فعل اور مصدر سے مشتق ہونے والے 6 اسم، یہ صرف 2 قسم ہوتے ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ پھر یہ دونوں دو دو قسم ہیں، کیا؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید۔ تھوڑی جی محنت کرو، ان گلاں پکاؤ ساری جی۔ ان کو شش اقسام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شش اقسام۔ 10 کا نام نال کیڑے نے؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ اے شاباش، بات سمجھیا؟ تو اب یہ چونکہ صرف میں جو ہم نے پڑھنا ہے وہ مصدریں اور فعل سے مشتقات کی بات ہے، اس لیے ان 2 کا ذکر کرتے ہیں۔ بھائی ثلاثی مجرد کیا ہوتا ہے، ثلاثی مزید کیا ہے، رباعی مجرد کیا ہے، رباعی مزید کیا ہے، خماسی کو چھوڑ دیا ہے، لیکن وہ آپ نے تعریف اس کی پڑھی ہوئی ہے۔ بات سمجھیا؟ ان دھیان کر، پچھلی گل آ گئی ہوں۔ ثلاثی مجرد وہ کلمہ ہوتا ہے، خواہ وہ مصدر ہو، خواہ وہ فعل ہو، خواہ وہ بننے والا اسم ہو، کوئی بھی ہو، جامد ہو، کوئی بھی ہو۔ ثلاثی مجرد وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس میں 3 حرف اصلی ہوں۔ پیچھے پڑھا سی کہ 3 حرف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو، مطلب وہی ہے۔ ہاں بھائی شابہ۔ ثلاثی مجرد وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس میں 3 حرف اصلی ہوں۔ ثلاثی مجرد وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس میں 3 حرف اصلی ہوں۔ پیچھے کیا پڑھا سی؟ اس میں 3 حرف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائدہ، بات وہی ہے۔ مثال دی ہے اس کی، جیسے زارابا، ہاں بر وزن ہے، بر وزن فاعل، تو اس کے اندر 3 حرف ہیں، کون سے؟ زاد رابا۔ بات، یہ کون سا کلمہ ہوا؟ ثلاثی مجرد۔ اور ہے کیا یہ؟ فعل۔ کیا ہے یہ؟ ایشا بس۔ ثلاثی مجرد وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس میں 3 حرف اصلی ہوں، جیسے ضربو اور وزن فعلو جی۔ ثلاثی مجرد وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس میں 3 حرف اصلی ہوں، جیسے ضربا بر وزن فعل، و ثلاثی مزید کی آنس کے آسے حرف اصلی او چیز زائدہ بواد، چون اکرما بر وزن افعل۔ ثلاثی مزید فی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کے 3 حرف اصلیوں سے کوئی چیز زیادہ بھی ہو، کوئی حرف زیادہ بھی ہو، جس طرح اکرما بر وزن افعال، اس میں حمزہ زیادہ ہے جی۔ ثلاثی مزید فی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کے 3 حرف اصلیوں کے علاوہ کوئی چیز زیادہ ہو۔ چیز سے مراد کیا ہے؟ کوئی حرف، شاباش، جیسے اکرما بر وزن افعل، کہ اس میں حمزہ زیادہ ہے۔ منع کرو۔ ثلاثی اور ثلاثی مزید فی وہ کلمہ ہے، او تو منع کر کے واپس آنے کہ اس کے 3 حرف اصلی سے کوئی حرف زائد ہو، جیسے اکرما بر وزن افعال۔ اور ثلاثی مزید فی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کے 3 حرف اصلی سے کوئی حرف زیادہ ہو، شاباش۔ جیسے اکرما بر وزن افعل، و رباعی مجرد آنس کے بعد 4 حرف اصلی۔ ہن پچھلے تو نصر بائی وچ ہر ایک دے نال پچھلے جوڑ کے تعریفاں کرائیاں سن، بھئی ان دے نال تسی مصدر جوڑ دیو، فعل جوڑ دیو، اسم مشتق جوڑ دیو، نال جوڑ کے تو اونیاں تعریفاں کر سکتے ہو، کرا دیو گے دیاڑی، ثواب ہوے گا یار، مہربانی۔ و رباعی مجرد آنس کے بعد 4 حرف اصلی او چیز زائدہ نہ بواد۔ چلو جی، لفظ لکھے ہے زیادہ، دیکھو لکھے ہے نا، انجے لکھے ہے نا جی، ہاں جی، لفظ لکھو مجھے پڑھی تے پتہ۔ زیادہ نہ بواد، ہم چون دخرجا بر وزن فعل۔ چلو جی، ہر
ربائی مجرد وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کے 4 حرف اصلیوں پر کوئی چیز زیادہ نہ ہو. وہ جڑی پیچھے تعریف کی تھی وہ بھی اصل انج ہونی چاہیے سی. ثلاثی مجرد وہ کلمہ ہوتا ہے کہ بر سے حرف اصلی او چیزیں زیادہ نہ بود. جڑی پیچھے نہیں کی تعریف ہون نال وہ انج ہوے ذرا واضح ہو جانی سی. اے ذرا واضح دے. ربائی مجرد وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کے 4 حرف اصلیوں پر کوئی حرف زیادہ نہ ہو. جیسے دہ راجا بر وزن فا لالا 4 حرف اصلی پورے پورے, کوئی حرف زیادہ کوئی نہیں. ہاں جی. ربائی مجرد وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کے 4 حرف اصلیوں پر کوئی چیز زیادہ نہ ہو. جیسے دخرجا بر وزن فعل. ربائی مجرد وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کے 4 حرف اصلیوں پر کوئی چیز زیادہ نہ ہو. جیسے دخرجا بر وزن فعل. اور ربائی مجرد وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کے 4 حرف اصلیوں پر کوئی حرف زیادہ نہ ہو. جیسے دہ راجا بر وزن فا لالا. جی. اور ربائی مجرد وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کے 4 حرف اصلیوں پر کوئی چیز زیادہ نہ ہو. جیسے دخرجا بر وزن فعل. و ربائی مزید فی آنکھ کے بعد 4 حرف اصلی او چیزیں زیادہ بود. ہم چون تدخرجا بر وزن تفعل. ربائی مزید فی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کے 4 حرف اصلیوں پر کوئی حرف زیادہ ہو. جیسے تدحرجا بر وزن تفعلالا, اس میں تا زیادہ ہے. جی. ربائی مزید فی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کے 4 حرف اصلیوں پر کوئی حرف زیادہ ہو. جیسے تدخرجا بر وزن تفعل. کہ اس میں تا زیادہ ہے. کہ اس میں تا زیادہ ہے. چلو جی. اور ربائی مزید فی وہ کلمہ ہے کہ اس کے 4 حرف اصلیوں پر کوئی حرف زیادہ ہو. جیسے تدحرجا بر وزن تفعلالا. اور ربائی مزید فی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کے 4 حرف اصلیوں پر کوئی حرف زیادہ ہو. جیسے تدخرجا بر وزن تفعل. اور ربائی مزید فی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کے 4 حرف اصلیوں پر کوئی چیز زیادہ ہو. جیسے تدخرجا بر وزن تفعل. یہ ایک مسئلہ ختم ہو گیا. 6 اقسام آ گئے. کون آ گئے؟ چلو جی اگے. میزان برائے کلمات عرب ضروری است کہ بعام اصلی از زیادہ متمیز. کیا لکھے ہے؟ از. اگے لفظ کیا لکھے ہے؟ از تو بعد زائدہ. تو دیکھ پڑھنا. از زائدہ. زیادہ نو زائدہ پڑھتا ہے تو زائدہ نو زیادہ پڑھتا ہے. اسم فاعل زائداتن زارباتن کے وزن پر تے زیاداتن فعالاتن کے وزن پر مصدر ہے. رلائی ہے نا. دال دلیہ کی تھی انہیں. متمیز گردد. ہاں برائے بس مسئلہ سنو جی. مسئلہ نمبر مڈو شڈو. آپ نے سر بھائی میں پڑھا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے, کہتے ہیں کہ عربی کلمات کے واسطے ایک میزان کا ہونا ضروری ہے. کیوں میزان کا ہونا ضروری ہے؟ چونکہ عربی کلمات میں کچھ حرف اصلی ہوتے ہیں, کچھ حرف زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ جو میزان ہوگا اس کے سبب سے ہم حرف اصلی کو حرف زیادہ سے جدا کر سکیں گے. لہذا ایک میزان ہونا ضروری ہے. چل بھائی جان کے ایک میزان کلمات عرب کے واسطے ضروری ہے کہ اس کے سبب باسببی ہے. اصلی کون اصلی؟ بیر اصلی.
ہاں تاکہ اس کے سبب حرف اصلی حرف زائدہ سے ممتاز ہو جائے، جدا ہو جائے. ہاں بھائی جان تم کہ کلمات عرب کے واسطے ایک میزان ضروری ہے تاکہ کے بمانا تاکہ اس کے سبب حرف اصلی حرف زیادہ سے ممتاز ہو جائے. پس برائے او فا و عین و لام را وضع کردان. بس لہذا اب میزان جو بنایا ہے وہ ہے فا اور عین اور لام، فا اور لیکن یہ ثلاثی مجرد کا میزان ہے. رباعی مجرد کا میزان فا عین اور 2 لام ہے. خماسی مجرد کا میزان فا عین اور 3 لام ہے. بس اس میزان کے واسطے فا اور عین اور لام کو مقرر کیا ہے. وضع میں نہیں مقرر. بس اس میزان کے واسطے فا اور عین اور لام کو مقرر کیا ہے. جی بس اس میزان کے واسطے فا اور عین اور لام کو مقرر کیا ہے. چلو جی، صرف بھائی میں یہ مسئلہ نہیں بیان کیا تھا کہ ان کو مقرر کیوں کیا ہے. یہاں 2 دلیلیں دیتے ہیں کہ ان کو مقرر کیوں کیا ہے. ان کو بھئی الف سے لے کر یا تک کتنے حرف ہیں؟ 29 28. ان میں سے کوئی بھی 3 جمع کر کے میزان بن سکتا ہے. خاص کر کے فا عین اور لام کو میزان کیوں بنایا ہے؟ جی سمجھائیے، پڑھ کوئی عبارت. چراغ این اعمل افعالا چون فعل الضرب و فعل النصر. اے جڑا ہے نا ضرب تے نصر تے جڑی پیش پئی ہے نا اینو زبر بناونا ہے. چون فعل الضرب و فعل النصر. فعل الضرب و فعل النصر. بس وہی سوال جو اب کیا ہے. سوال یہ ہے کہ الف سے لے کر یا تک کتنے حرف ہیں؟ کوئی سے بھی 3 حرف جمع کر دیں تو میزان بن جائے گا. یہ فا عین اور لام کو خاص کر کے میزان کے لیے مقرر کیوں کیا ہے؟ یا سوال یہ ہے کہ الف سے لے کر اور یا تک کتنے حرف ہیں؟ تو ان میں سے کوئی بھی 3 حرف ان میں سے کوئی بھی 3 حرف جمع کر کے میزان بن سکتا ہے. خاص کر کے خاص کر کے فا عین اور لام کو کیوں مقرر کیا ہے؟ یہ سوال آخر تمہیں سوال یہ ہے کہ الف سے لے کر یا تک کتنے حرف ہیں؟ ان میں سے کوئی بھی 3 حرف لے لیں تو میزان بن سکتا تھا. خاص کر کے فا اور عین اور لام کو کیوں مقرر کیا ہے؟ ان کو مقرر کیا ہے. اس کے 2 جواب دیے ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ فا اور عین اور لام اس کا معنی تمام فعلوں میں پایا جاتا ہے. اس کا معنی آخنا کیا کہ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ فا عین اور لام اس کا معنی تمام فعلوں میں پایا جاتا ہے. اے جتنے بھی کم نے وہ سارے کی نے جی؟ فعل نے جی. سمجھ آئیے؟ مثلا زید نے کسی نو ماریا تے بندہ کہہ سکتا ہے فعل زیدون الضرب. زید نے مارنے والا فعل کیا کہ نہیں کہہ سکتا؟ زید نے مدد کی کسی کی تو بندہ کہہ سکتا ہے فعل زیدون النصر. زید نے مدد والا فعل کیا. زید نے کھانا کھایا تو فعل زیدون الاکل. زید نے کھانے والا فعل کیا. زید نے پانی پیا تو بندہ کہہ سکتا ہے فعل زیدون الشرب. زید نے پینے والا فعل کیا. تو فعل جو ہے نا فا عین لام جتنے افعال ہیں ان سب میں اس کا معنی پایا جاتا ہے. ان کا گل سمجھے؟ کیونکہ جننے بھی سارے ایک کم نے عربی کم نو کیا آندے نے جی فعل کہتے ہیں. نصر
مدد کرنا، ضرب مارنا، علم سیکھنا، منع کرنا، الحسبان گمان کرنا، اشرف و شریف ہونا، یہ سارے کیا ہیں؟ کم فعل ہیں. کیا ہیں؟ تو چونکہ اس مجموعے کا معنی تمام فعلوں میں پایا جاتا ہے اس لیے ان کو مقرر کیا ہے. ہاں جی، تو اس کا پہلا جواب یہ ہے، پہلا جواب یہ ہے کہ تمام یہ جو فا عین لام ہے یہ جو فاعل نام ہے اس کا معنی اس کا معنی تمام فعلوں تمام میں، فعلوں میں پایا جاتا ہے، اس لیے تو اس لیے ان کو ان کو مقرر کیا ہے. کیا ہے. کیونکہ یہ کون یہ فاعل نام شامل ہے افعال کو اے معنی کرنا ہے. جیسے اس نے فعل کیا مارنے کا اور اس نے فعل کیا مدد کرنے کا. تو جتنے بھی مصدر آپ لے ہیں ان کے اوپر آپ فعل داخل کریں، معنی ٹھیک ہوگا. جی ہاں جی، کیونکہ یہ شامل ہیں افعال کو، جیسے اس نے فعل کیا مارنے کا اور اس نے فعل کیا مدد کرنے کا. تو یا ای وجہ کہ ای مخارج ہر سے حرف لکھے حروف حروف ہوندا کہ حروف ہوندا ہے. وہ جو مکسر پڑی اظہار بندی وہ ضروب نے کہ ضروب نے. عقل کو کام لگانا ذرا. حروف سے کے سامان شفت و وسط شفت نہیں مم مکتا سبن شفت شفت کیا مولوی جی مم مکتا سبن کہ مم مکتا سبن بل حزل چل. شفت و وسط و حلق ہاں پس بس از ہر مخرج یک اور مخرج ظرف ہے. او یار ظرف بس ہے. مخرج یک حرف گرفتن، فا از شفت و عین از حلق و لام از وسط. بس دوسرا جواب یہ ہے، لو ادھر انہوں کیا دیں تھوڑی زبان گلا جی، اس گلے تو لے کے نا انہوں کیا دیں انہوں ہوٹا تک یہ جڑے حرف منہ چ نکلتے ہیں اتوں نکلتے ہیں کچھ تلوں نکلتے ہیں اتوں نکلتے ہیں. لو کچھ حرف ایسا اتوں نکلتے ہیں سنگ چوں، کچھ اے بلا ہوٹا کے کولوں نکلتے ہیں، کچھ درمیان چوں نکلتے ہیں. سمجھ آئی یا؟ یہ پھر کاریاں نے نا ان تھاواں دے نا رکھے نے. جتوں حرف نکلے اتوں نکلدا ہے. عربی اندی کی بندی ہے نکلنے دی تھان عربی چ کی آندے نکلنے دی تھان. چونکہ منہ جڑا ہے حرفاں دے نکلنے دی جگہ ہے نا عربی چ کی بنیا ہے مخرج. تے چونکہ ایک سنگ ہے ایک ہونٹ نے ایک درمیان ہے تے پھر تین بن گئے کی تے تین ہون تے جمع کی بندی ہے مخارج. اے جڑا ہے نا اے ان دا نام رکھیا نے حلق. کی نام رکھیا نے؟ ان دا نام ہے شفت تے وچکار دا نام ہے وسط. کی ہے؟ جڑے حرف سنگ چ نکلتے ہیں انہوں کہندے نے حلقی منسوب طرف حلق کے، تے جڑے تو شفت نکلتے ہیں انہوں کہندے نے شفتی یا شفوی، تے جڑے درمیان چ نکلتے ہیں انہوں کہندے نے بستی. کی آندے نے؟ تو حرف جڑے نا باعتبار نکلنے کے 3 حصوں میں تقسیم ہے. حرف باعتبار مخارج کے، باعتبار اپنی جگہ سے نکلنے کے کتنی قسم ہیں؟ بعض بستی ہیں، حلقی ہیں، بعض بستی ہیں اور بعض شفوی ہیں. اور شفت نو پھر شفوی پڑھتے ہیں. سمجھے یہ گل؟ تو جس ویلے میزان بنان لگے نا عربی تے او حرف مقابلے چ آ گئے انہاں آخیا بھی انج تو نہیں ہونا چاہیے، یہ ریڈی نہیں مارنی کہ ایک ایک حرف تینوں مخارج سے لیا جائے ایک ایک، تاکہ بے انصافی نہ ہو، انصاف رہے. تو پھر کیا کیا؟ پھر یوں کیا کہ فا کتوں نکلتی ہے؟ اک اف اتنا نکلی نا، یہ کیا ہوئی؟ شفوی. عین کتوں نکلتی ہے؟ ہاں یہ کیا بن گئی؟ ہلکی. تے لام
درمیان یہ کیا بن گئی؟ تو تین، چونکہ حروف پہ اعتبار مخارج کے تین قسم ہیں، مخرج تین ہے، تو ایک ایک مخرج سے ایک ایک حرف لے لیا، تو کیا بن گیا؟ یہ وجہ ہے ان کو مقرر کرنے کی، یہ وجہ ہے مقرر کرنے کی، اس لیے یہ تین حرف مقرر۔ وہ سوال اگلی کتاب میں آئے گا، پھر ترتیب کا لحاظ کرے نا، کہ اگر ادھر سے نیچے جائیں تو پھر بنے گا فالا، اگر نیچے سے اوپر ہے تو پھر بنتا ہے عالا فا، لیکن یہ کیا ہے؟ اس طرح کیوں کیا ہے؟ وہ جواب اگلی کتاب میں آئے گا، بات سمجھیے؟ یہ تھے انہوں نے چھیڑنا جی، تو تینوں مخرج جناب جی ان کا نا جی نقطہ بعد الورود، نقطہ ورود، پہلے بندہ کسی دی دکان دے سامنے کھلوندا ہے تے پھر ان دی وجہ دسدا ہے کہ میں تے کیوں کھڑا، ان کہندے نے نقطہ، پہلے ایک شے ہونی ہے پھر ان دی علت بیان کرنی ہے جی۔ چلو جی، مطلب ہے صرف ان کو سوال جواب نہ کریے تو ایک میزان سارے سر تے عمر نہیں پائے گا، مطلب ایک دماغ نو تیز کرنے واسطے انہیں چیزاں بنائیاں نے، محنتاں کیتیاں نے، کوششاں تک بندے وچ زیرکی پیدا ہوئے جی، اے مطلب ہے جی، سمجھائیے؟ یہ توجیہ نہ بھی یاد کریے نا، میزان بن گئے، کلام عرب چلتی پئی ہے جی، لیکن یہ چیزاں دماغ نو تیز کر دیا نے، اور دماغ قبول کرتا ہے کہ یار واقعی ایسے ہوتا ہے، چل بھائی۔ اور پھر اس طرح کردیا بندے ملکہ پیدا ہوتا ہے قرآن و حدیث نو سمجھنے دا، کھوج لگانے دا، کہ یہ حدیث کا یہ جملہ اس کے ساتھ یہ جو جوڑا ہے اس کا کیا مطلب ہے، قرآن کی اس آیت کے ساتھ اگلی آیت یہ اس کا کیا ربط ہے اس کے ساتھ، اس جملے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ ذکر کیا، اس جملے کا پھر اس جملے کے ساتھ کیا جوڑ جڑتا ہے، یہ پھر جلے قوت پیدا ہوتی ہے نا علمی، پھر تاں جاؤ گلاں سمجھ آؤندیاں نے جی، اونج نہیں اونج تو پھر کوئی گل نہیں بنتی جی۔ چلو جی، گل سمجھی کہ نہیں؟ ہاں کیا کہ دوسرا جواب یہ ہے شبد دوسرا جواب یہ ہے کہ حروف کے مخارج تین ہیں، حروف کے مخارج تین ہیں، مخارج نہیں بڑھیا، حروف کے مخارج تین ہیں، شفوی، شفوی، وسطی اور حلقی۔ مخرج ہے نا، مخرج وہ ہے شفت، وسط، حلق، شفت، حلق، یہ مخرج ہے۔ تو حروف جو ہیں وہ تین قسم ہیں، تو ہر مخرج سے ہر مخرج سے ایک ایک حرف لے لیا، فا لیکن سے، شفت سے، کی شفت سے، اور لام وسط سے، اور عین حلق سے، تو اس طرح یہ میزان بن گیا۔ یہ تین حرف کیوں ہیں؟ ہر مخرج سے ایک حرف لیا ہے، کل سمجھیا؟ تو اس طرح کیا بن گیا؟ فعل، میزان بن گیا۔ اور یہاں یہ وجہ ہے کہ حروف کے مخارج تین قسم ہیں، شفت، حرف نو کیا آخنا ہے؟ شفوی، اور وسط، حرف نو کیا آخنا ہے؟ اور حلق، حلف نو کیا آخنا ہے؟ یہ نانے نہ تھاواں دے آج تھائیں آ، انہاں دا نام کی شفت تے وسط تے حلق۔ اگے جی، بس ہر مخرج سے ایک حرف لیا انہوں نے، تفصیل یہ ہے فا شفت سے، اور عین حلق سے، اور لام وسط سے۔ ہاں جی، اور یا یہ وجہ ہے کہ مخارج، حروف کے مخارج حروف کے مخارج تین قسم ہیں، شفت اور وسط اور حلق، بس ہر مخرج سے ایک حرف لیا، انہوں فا نے۔ شفت سے، اور عین حلق سے، اور لام وسط سے۔ چل بے اگے، فام کے در مقابلہ فا و عین و لام افتد، و در جمی گردان ہا یافت شبد، اصلیت چون ضربا بر وزن فعل، و زائدہ عکس آن چون اکرما بر وزن افعل۔ اچھا جی، اب طریقہ بیان کرتے ہیں حرف اصلی اور زائدہ کو پہچاننے کا، کیا کہ اب طریقہ بیان کرتے ہیں حرف اصلی اور حرف زائدہ کو پہچاننے کا۔ تو وہ حرف جو میزان کے حرفوں کے مقابلے میں آئے گا
اور پوری گردان میں پھرے گا. پوری گردان کون؟ ماضی، مضارع، اسم فاعل، مفعول، جہاد، منفی، موقد بلا، ناسبہ، امر، نہی، یہ مطلب ہے جی. اسم تفضیل وغیرہ سارے جی. کہ وہ حرف جو کہ میزان کے حرفوں کے مقابلے میں آئے اور پوری گردان میں وہ رہے، یہ حرف اصلی ہوتا ہے. جو اس طرح نہ ہو وہ زائدہ ہوتا ہے. ہاں جی. اب حرف اصلی اور زائدہ کو پہچاننے کا طریقہ بتاتے ہیں. حرف اصلی اور حرف زائدہ کو پہچاننے کا طریقہ بیان کرتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ پچھنا بکوایا نہیں سی، موزون، جس کا وزن کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ موزون. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل نام کو. میزان. کمال ہے یہ سارے گلاں جی. میزان موزون کا موزون کا جو حرف موزون کا جو حرف 50 باری میرے خیال میں سے یاد ہونا چاہیے جی. موزون کا جو حرف میزان کے مقابلے میں میزان کے حرفوں کے میزان کے حرفوں کے مقابلے میں آئے اور پوری گردان میں رہے. اور وہ گردان میں رہے. اٹھا کم. اور پوری گردان میں وہ حرف اصلی ہے. اور جو اس طرح نہ ہو وہ حرف زائدہ ہے. اور وہ حرف کس کا؟ موزون کا. اور وہ حرف جو کہ فا کے مقابلہ میں اور عین کے مقابلہ میں اور لام کے مقابلہ میں افتاد کا معنی ہے واقع شود، واقع ہو. اور تمام گردانوں میں، تمام گردانوں سے مراد بائی باب نہیں ہے، ایک مصدر دا ٹبر، ماضی معلوم، مجہول، مضارع معلوم، مجہول، اسم فعل تک جب تک اے مردار، اے ساری گردانہ. اور تمام گردانوں میں پایا جائے اصلی ہے. جرا ان جو بھی او کیے جیسے ضرب، بر وزن فعل، بود، را، با جو ہیں یہ فا عین لام کے مقابلے میں ہے. اور پورے باب میں یہ حرف 3 رہتے ہیں. کون؟ ضارب ان میں بھی ہے کہ کوئی نہیں؟ مضروب ان میں، مضرب ان میں، مضربت ان میں، مضراب ان میں، ضربا میں، اضربہ میں، ہر جگہ یہ 3 حرف موجود ہیں جی. چلو جی. اور زائدہ عکس اس کا کیا مطلب؟ جو فا عین لام کے مقابلے میں نہ آئے اور پوری گردان میں نہ گھومے. جیسے اکرما، بر وزن افعالا، اس کا جو حمزہ ہے چونکہ یہ فا عین لام کے مقابلے میں نہیں ہے اس لیے یہ زیادہ ہے. اگے جی من کرنا کی پروگرام ہے. اور وہ حرف جو کہ فا کے مقابلہ میں اور عین کے مقابلہ میں اور لام کے مقابلہ میں واقع ہو اور تمام گردانوں میں پایا جائے اصلی ہے. جیسے ضرب، بر وزن فعل. اور زائدہ عکس اس کا، جیسے اکرم، بر وزن افعل. اگر اصل حرف اصلی زائدہ شود مانا تعبیر کنن از نام ثانیہ و ثالثہ، چون جعفر فعلل و دکرج فعلل و جعفر فعلل و زائدہ را در وزن. بس دھیان کرو خدا دے بندے. اگلا مسئلہ نما بالکل دھیان کرو جی. جو میزان پیچھے بیان ہوا ہے نا وہ ثلاثی مجرد کا بیان ہوا ہے. کون؟ فا عین اور ایک لام. اب سنیں مسئلہ. یہ جو جملہ لکھا ہوا ہے نا یہ جملہ ہے اگر از سے حرف اصلی زیادہ شود، یہ جو جملہ ہے گل سمجھیجئے وہ مانا گل دساں گا. مسئلہ یہ ہے اگر کلمے کے اندر 3 حرفوں سے اصلی حرف زیادہ ہو جائیں کلمے کے اندر تو پھر وہ جو اصلی زیادہ ہوں گے تو 2 مرتبہ فا ہوگی، 2 مرتبہ عین ہوگی، یا لام کو زیادہ کریں گے تو کہتے ہیں لام کو بڑھائیں گے. کس کو؟ لہذا اگر 4 حرف اصلی ہیں
تو پھر فا عین اور تیسرے کو لام اولا کے مقابلے میں اور چوتھے کو لام ثانیہ کے مقابلے میں. اگر 5 حرف اصلی ہو جائیں تو پھر اس کو لام اولا، لام ثانیہ، لام ثالثہ کے مقابلے میں اس طرح ان کو تعبیر کریں گے. اس طرح یعنی میزان کے اندر کو اور حرف نہیں لائیں گے بلکہ اسی لام کو زیادہ کر دیں گے. اسی 4 حرف اصلی ہوں تو 2 لام اصلی ہو جائیں گے. اگر 5 حرف اصلی ہوں تو 3 لام اصلی ہو جائیں گے. لام اولا، لام ثانیہ، لام ثالثہ. پھر سن کیا کہ اگر کلمے کے اندر حرف اصلی 3 سے زیادہ ہوں، کلمے کے اندر 3 سے زیادہ ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، جڑے پڑھے جی ساری وضاحت، تو ان کو کس حرف کے ساتھ تعبیر کریں گے؟ جو زیادہ وہ جو بڑھ جائیں گے اس کو لام کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ 4 ہیں تو وہ لام اولا، لام ثانیہ، اور اگر 3 بڑھ جائیں تو اس طرح. تو جس کا خلاصہ وہ جو آپ نے پڑھا ہے کہ میزان، چونکہ جن کلمات کا ہم نے وزن کرنا ہے وہ 3 ہیں. کون؟ ثلاثی، رباعی، خماسی. اس لیے میزان بھی ایک ثلاثی کے لیے، ایک رباعی کے لیے، ایک خماسی کے لیے. تو ثلاثی کے لیے میزان فا عین 1 لام، رباعی کے لیے میزان فا عین لام اولا، لام ثانیہ، اور خماسی کے لیے فا عین لام اولا، لام ثانیہ، لام ثالثہ. کیا اگر 3 حرفوں سے اصلی زیادہ ہو جائیں، مانا کرنا ہے اس دا جی، سمجھائیے. یہ نہیں کہنا کہ 3 حرف اصلیوں سے زیادہ ہو جائے. کی مانا کرنا ہے؟ اصلی حرف جو ہیں وہ زیادہ ہو جائے. کتنے ہو جائیں؟ یا 5 ہو جائے. اب کیا کرنا ہے؟ آ رہا وہ جو چوتھا اور 5واں پڑے گا اس کو تعبیر کرتے ہیں لام ثانیہ سے اور لام ثالثہ سے. جیسے جعفرن، اس کے 4 حرف اصلی ہیں، لہذا اب اس کی جو آخری را ہے اس کو لام کے ساتھ وہ لام کے مقابلے میں آئے گی. جیسے جعفرن بر وزن فعلالن، اور دحرجہ بر وزن فعلالا، اور جحمارشن بر وزن فعلاللن. جی اگر 3 حرفوں سے اصلی زیادہ ہو جائیں تو ان کو تعبیر کرتے ہیں لام ثانیہ سے اور لام ثالثہ سے. شاباش. جیسے جعفرن بر وزن فعلل، اور دحرجہ بر وزن فعلل، اور جحمارشن بر وزن فعلل، وزیدہ را در وزن بلفظ نقل کنن. لفظ تلے کھڑی زیر بھی لکھی ہے، بلفظ ہی نقل کنن. بلفظ ہی بلفظ ہی نقل کنن. عربی بناؤ تو پھر بے لفظ ہی، بے لفظ ہی. لفظ ہی نقل کنن. چون الف در ضارب فاعل و واو در مضروب مفعول. بس یہ ایک نیا مسئلہ آ رہا ہے جو پہلے آپ نے نہیں پڑھا. دھیان سے سنیں. مسئلہ یہ ہے، سمجھایا ایسی پہلے بھی لیکن اب یہ تھوڑی تفصیل آ رہی ہے کہ موزون کے جو حرف اصلی ہیں، موزون کے ان کی جگہ میں میزان میں فا عین لام 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 ہوں گے. وہ حرف جو خود ہیں وہ نہیں آئیں گے بلکہ ان کی جگہ میزان میں کون حرف ہوں گے؟ لام اولا، لام ثانیہ، لام ثالثہ ہوں گے. سمجھائیے. موزون کے اندر جو حرف موزون کے اندر جو حرف فا عین لام کے مقابلے کے حرفوں کے علاوہ ہے وہ بعین ہی میزان کے اندر بھی چلے جائیں گے. وہ یعنی ان کی جگہ میزان کے اندر کوئی اور حرف نہیں ان کے مقابلے میں آئے گا
بلکہ جس طرح وہ کدھر ہے اسی طرح بیانی وہ میزان میں بھی چلے جائیں گے. یہ قانون ہے. موزون کے وہ حرف جو فا عین لام اولا ثانیہ ثالثہ کے مقابلے میں ہوتے ہیں یہ حرف ادھر موزون میں ہوں گے, ان کے مقابلے میں ادھر فا عین لام ہوں گے. بات سمجھیے. اور موزون کے اندر وہ حرف جو فا عین لام کے مقابلہ میں نہیں ہے, جو جب وزن کریں گے تو یہ حرف جو یہاں موجود ہیں بین ہی یہی حرف وہاں چلے جائیں گے. یہی حرف یعنی ان کے مقابلے میں ادھر میزان میں کوئی نئے حرف نہیں لائیں گے, بلکہ الف سے یا تک جو حرف ادھر زیادہ ہے نا یہ بین میزان میں چلا جائے گا. بات سمجھیے آپ. اس کی مثال جو دی ہے نا وہ مشتقات میں سے مثلا فاعل نا ضاربن کون, اب اس میں ضاد را با تو فا عین لام ہے تو جو الف آ رہا ہے جب وزن کریں گے تو بین ہی یہ الف بھی ادھر چلا جائے گا اتمے نمبر پہ, تو کیا بنے گا ضاربن بر وزن. اور اسی طرح مضروبن کے شروع کی میم اور واو, شروع کی اور واو تو دواد را با تو فا عین لام کے مقابلے میں تو جب وزن کریں گے تو بین ہی یہ میم شروع میں چلی جائے گی, واو آخر سے پہلے آ جائے گی, بین ہی اسی نمبر پر یہ وہاں چلے جائیں گے. جی تو کیا وزن بنے گا مضروبن بر وزن اے مطلب ہے مضرابن بر وزن ازرابو یضربان اے مطلب ہے. گل سمجھیے. یا حرف زیادہ سے ہوں جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے اس حرف زیادہ سے مراد ہے فا عین لام کے علاوہ خواہ وہ ضمیر ہو نون رابی ہو کوئی بھی ہو. چلو جی من کر دھیان نال. اور زائدہ کو وزن میں اپنے لفظ کے ساتھ ای معنی اپنا با معنی ساتھ اپنے لفظ کے ساتھ نقل کرتے ہیں. گل سمجھیے. جیڑا زیادہ ہونا ہے جدوں اس دا میزان اس دا وزن کٹنا ہے تے انہیں وزن وچ بھی چلیا جانا ہے, انہیں چلیا جانا ہے. چلو جیسے عبارت ہور طرح ہے ترجمہ ہور طرح ہے. ترجمہ انج کرنا ہے چون الف فاعل ضاربن در فاعل معنی انج کرنا ہے جیسے ضاربن کا الف فاعل میں چلا گیا. سمجھائیا یہ در کدے نال لانا ہے انج معنی کرنی جیسے الف ضاربن کا فاعل میں کیا مطلب میں بھئی چلا گیا ہے اور واو مضروبن کی اور میم بھی نال ہے اور واو مضروبن کی مفعول میں کیا مطلب میں چلی گئی ہے. اور زائدہ کو وزن میں اپنے لفظ کے ساتھ نقل کرتے ہیں. شاباش. جیسے ضاربن کے جیسے ضاربن کا الف جیسے ضاربن کا الف فاعل میں صرف در فاعل دلانا ہے. شاباش. اور واو مضروبن کی مفعول میں